اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورۃ ممتحنہ کے دوسرے حصے کا ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے: بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھ والوں میں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی عزت اور حکمت والا ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان میں پیروی تھی سے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو اور جو منہ پھیرے گا، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سرا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہے دوستی کر دے، اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر میں اس آیت میں حضرت عاطف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مومنین سے خطاب ہے اور سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم ہے کہ دین کے معاملے میں رشتہ داروں کے ساتھ ان کا طریقہ اختیار کریں۔ خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی اسلام کے منکر تھے اور وہ ایک سے زائد بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بیزاری ظاہر کی کہ میں تنگ آ چکا ہوں تمہاری رسومات سے، کہ میں ایک اللہ پر یقین رکھتا ہوں، وہی ہم سب کا پالنے والا ہے، اس بنا پر تمام قوم آپ علیہ السلام کی دشمن ہو گئی تھی اور آپ علیہ السلام کے والد بھی آپ علیہ السلام کے دشمن تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے والد کے واسطے کی دعا فرمائی، جب انہیں یہ علم نہ تھا کہ وہ بالکل ہی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن جب معلوم ہوا تو انہوں نے دعا فرمانا چھوڑ دی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی کا رشتہ دار چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو کفر پر قائم ہے تو اس کی مغفرت طلب نہ کی جائے، کیونکہ وہ کفر پر ڈٹا ہوا ہے، اس لیے اس کی مغفرت کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے حق میں دعا کی تھی کہ وہ صحیح طور پر ایمان لے آئے، لیکن جب وہ ایمان نہ لائے تو انہوں نے بیزاری کا اظہار فرمایا، اور اللہ کی بندگی ہی میں سب سے بڑی عبادت ہے اور وہی اکیلا دنیا چلانے والا ہے۔ اور اس بات بھی تلقین فرمائی اس آیت میں کہ جن رشتہ داروں کو تم کافر کہتے ہو، کیا معلوم وہ بعد میں مسلمان ہو جائیں اور وہ تم سے بہتر ہو جائیں، تو اللہ سے ہمیشہ خیر کی امید لگائے رکھو، کیا پتہ اللہ تمہیں بھٹکا دے اور اچھے ہو جائیں جن کو تم کافر کہتے ہو۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب اجازت دیں، اللہ نگہبان۔